کہ پہاڑ کے برابر نیکی ہوگی تو اس کا بدلہ دیا جائے گا، بلکہ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرے کے برابر بھی کسی نے نیکی کی اللہ اس نیکی کا بدلہ قیامت میں اسے عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کی مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہو جس کے اندر جان پایا جاتا ہے اس کو ایک نہ ایک روز موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت بڑھتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے بتائیے کہ بیٹا اگر چند مہینوں کے لیے جدا ہو تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، بچی بیاہ کر کے سسرال چلی جائے تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، چما سال بیٹے کا انتقال ہو جائے تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، اور اس کی جدائی کا غم ہمیں بے پناہ اذیتیں عطا کرتا ہے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے جس جسم کے اندر پیدائش سے لے کر اس وقت تک ہمارے اندر روح رہتی ہے، جب وہ روح جسم سے جدا ہوگی اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسی کو قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کا بھی ایک مزہ ہے، اس کا بھی ذائقہ ہے۔ کوئی جاندار ایسا ہے ہی نہیں جس کو موت واقع ہونے والی نہ ہو، اور آپ شاید یہ نہ جانتے ہو کہ جسم سے روح کا نکلنا اتنا آسان نہیں ہے، جسم سے روح کا نکلنا کتنا تکلیف دہ ہے۔ اس کے حوالے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا یہ قول آپ سماعت فرمائیں تو آپ کو محسوس ہوگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی رسول سے پوچھا، غالباً حضرت کعب سے، کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ جسم سے روح نکلتی ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں امیر المؤمنین، کسی کپڑے کو اگر کانٹے کے درخت کے اندر ڈال دیا جائے اور پھر جب اس کپڑے کو کھینچا جائے تو کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، چچڑے چچڑے ہو جاتا ہے، ایسے ہی جب جسم سے روح نکلتی ہے اس وقت اس بندے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، بلکہ فرمایا گیا 360 تلوار کے وار اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنی تکلیف جسم سے روح کے نکلتے وقت ہوتی ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اس وقت کی کیفیت کو جانتے تھے، اور خود قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، سکرات موت یعنی موت کے وقت کی تکلیف حق ہے۔ اس تکلیف کے وقت جب جسم سے روح کے نکلنے کی ہے، کون سی چیز ہمیں راحت پہنچا سکتی ہے؟ تو اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔
یعنی جب جسم سے روح نکل رہی ہو تو اس وقت کی تکلیف کو میں ایسے بھول جاؤں، اگر آپ کا رخ زیبا میری نظروں کے سامنے ہو اور میری روح نکل رہی ہو تو میری ساری نظر تکلیف دور ہو جائے، بلکہ وہ تکلیف کو بھی اللہ خوشیوں میں تبدیل فرمائے۔ موت برحق ہے۔ جتنے بھی گناہ آج ہو رہے ہیں موت کو بھولنے کی وجہ سے، جتنی بھی عبادتوں میں سستی ہو رہی ہے موت کو بھول جانے کی وجہ سے، جتنی بھی آوارہ گردی ہو رہی ہے موت کو بھول جانے کی وجہ سے، حقوق کی پامالی جتنی ہو رہی ہے موت کو بھول جانے کی وجہ سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں کا کوئی نہیں جانتا کہاں اور کب مرے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، تم نہیں جانتے کس زمین پر تمہاری موت واقع ہوگی، کوئی نہیں جانتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک صحابی نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے اچھا انسان کون؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے اچھا انسان۔ اور پھر آگے جو سوال کیا اس کا جواب زندگی بھر یاد رکھنے کا۔ وہ صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے عقل مند کون؟ سب سے عقل مند کون؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہو اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہو، وہ عقل مند ہے۔ ہماری ساری تیاریاں زمین کے اوپر کے لیے ہیں، ہماری کوئی تیاری زمین کے اندر کے لیے نہیں، آخرت کے لیے نہیں۔ جہاں کتنا رہنا ہے نہیں معلوم، وہاں کی تیاری میں پوری زندگی خرچ کر رہے ہیں، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں، کوئی انتظام نہیں۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، میں جب اس کی عظمتوں کو دماغ کے اندر یاد کرتا ہوں اور سوچتا ہوں تو اس کی عظمت کے سامنے سرنگوں ہونے کو جی چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تصور آپ جمائیے، ایک آدمی کا انتقال ہوا، کاندھے پر آپ نے اٹھایا، دوپہر کے اندر دوپہر کو آپ دفن کرنے جا رہے ہیں، اس کی قبر کھودی گئی، قبر کے اندر آپ نے دفن کیا، دفن کر رہے ہیں دوپہر کو، لیکن جب آپ قبر کو بند کر دیں گے تو قبر میں اجالا ہوگا یا اندھیرا ہوگا؟ جواب دیجئے، اندھیرا۔ قبر میں اندھیرا ہے۔